الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو عید الاضحیٰ منانے کی سعادت اور توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے جو اللہ نے آپ پر اور مجھ پر کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ذی الحجہ کے دن بھی عطا فرمائے جس میں ہم نے بہت ساری عبادتیں کی۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا یہ خطبہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق اعلان کر دیتے تھے کہ جسے بیٹھنا چاہے بیٹھے، کوئی جانا چاہے جائے۔ تو سنت نبی کے مطابق ہم بھی آپ کے سامنے یہی اعلان کرتے ہیں۔ جو بیٹھیں گے 15 منٹ سے زیادہ کچھ باتیں ہم سنیں کہ آخر یہ کیا عید قربان ہے جو ہر سال ہم مناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا سر پنہا ہے، کیا چیز ہے جو اللہ رب ذوالجلال ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیہ نمبر 95 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کی اتباع کرو، فالو کرو، ان کی ملت کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہر سال عید قربان ہم مناتے ہیں۔ یہ عید قربان آپ کو مجھے بہت ساری باتیں سکھاتی ہیں۔ جہاں تک قربانی کے احکام ہیں آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے کہ جمعوں میں آپ کو ماشاءاللہ بتا دیا گیا ہے۔ آپ میں سے سب کچھ جانتے ہیں کہ قربانی کیسے دینا ہے، کیسے بانٹنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے ذبح کرنا ہے، کس کی طرف سے ذبح کرنا ہے، ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ اگر کسی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے تو آدھا گھنٹہ خطبہ دیں گے، اتنی معلومات تو آپ کو ہیں۔ جہاں تک آداب اور مستحب ہیں، سنن ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ عید کے دن کے آداب کیا ہیں کہ تکبیر کہیں، زیادہ سے زیادہ پہلے دن عید کے دن آپ تک ذبح کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ آج کے دن اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ذبح کرتے وقت آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور بھی دعا پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نبی نے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ ہاتھ ہی سے تو ذبح ہوتا ہے، یہاں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ نبی کی سنت ہے۔ عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں نے ذبح کیا اور ذبح کے آداب بتلائے گئے۔ اور ایک چیز جو کامن مسٹیک جو لوگوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا، علماء نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ حرام ہے۔ آپ کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کہاں لے جائیں گے اس جانور کو، کہاں لے جائیں گے؟ کچھ بھی کیجئے، مت دیجئے قربانی، لیکن سنت کے مطابق دیجئے، سنت کے مطابق دیجئے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، جانور سارے وہاں ہیں، ایک جانور یہاں ذبح ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ عید ہماری ہے، غیروں کی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی عیدوں پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، جب کچرا جم جاتا ہے، پٹاخے اڑنے لگتے ہیں، تو ہم اپنی عیدوں میں دوسروں کو کیسے تکلیف دیں؟ آپ کی عید ہے، آپ کی غلاظت سے وہ کوئی نقصان دہ ہو، کسی کو اور کو تکلیف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہم کو نہیں سکھائی ہیں۔
دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، قربانی کی عید ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم جن کو ہم کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، دوست بنایا۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف سیدھا کہہ دیا کہ جو متقی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ قربانی دو ہی باتیں آپ کو سکھاتی ہے، ایک اللہ کی رضا سکھاتی ہے، اللہ کی رضامندی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسرا تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ریا و نمود نہیں، شعاف نہیں، میں نے اتنے کا جانور قربانی دی، اتنا بڑا جانور قربانی دیا، اتنے جانور میں نے قربانی دیے، یہ قربانی نہیں سکھاتی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ دو بیسک چیزیں جو قربانی آپ سے چاہتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو کچھ بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اللہ آپ کو اپنی جنت دے گا، اس کے لیے کچھ کوششیں محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ ایسے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جس کی یاد میں، جس کی سنت میں ہم قربانی مناتے ہیں، انہوں نے کتنی قربانی دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو کیا کیا قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ آنکھ کھولا دیکھا تو مشرک ہے، بت کدا ہے، باپ سے لڑ لیا، بولا کہ یہ غلط ہے۔ کبھی آپ اپنے مشرک باپ سے آپ نے بات کی ہے؟ کبھی آپ اپنے کسی درگاہ جانے والے رشتہ دار یا اپنے پیرنٹ سے گفتگو کی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مزار پرستی، قبر پرستی، یہ شرک، یہ چیزیں غلط ہیں؟ کبھی آپ اپنے اس دوست سے بات کی ہے جو اپنے ہاتھوں میں کڑا اور تعویذ پہنتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دشمنی مول لی، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، اور گاؤں والوں سے دشمنی مول لی، بادشاہ وقت سے نمروز سے دشمنی مول لی، تب جا کر اللہ دوست بناتے ہیں۔ آپ انہیں سمجھے خالی پیلی اللہ دوست بنا لیں، آپ اللہ کے ولی ہو جائیں۔ اللہ کے ولی کپڑوں سے، داڑھی سے نہیں ہوتے۔ سفید کپڑے پہن لے، سفید داڑھی چھوڑ لے، میں اللہ کا ولی ہوگا؟ نہیں، اللہ کا ولی قربانیاں دیتا ہے۔ آپ سے دین قربانی چاہتا ہے۔ یہ قربانیوں کا دین ہے، یہ بزدلوں کا دین نہیں ہے، یہ نکموں کا دین نہیں ہے، یہ مفت میں نوالے توڑنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا دین ہے جو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا دین ہے، یہ سمیہ کا دین ہے، یہ ابو بکر کا دین ہے جس نے سارا مال اللہ کے نبی کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ عثمان غنی کا دین ہے جس نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں جنت خریدی۔ یہ وہ صحابہ کرام کا دین ہے جس نے اپنی زندگیاں اللہ کے راہ میں قربان کر دی، کہا فزت برب الاعلی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ پیچھے سے تیر لگتا ہے، شہید ہوتے ہیں، اور زبان پر الفاظ ہیں فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ ارے یہ کون سی کامیابی ہے؟ آپ شہید ہو جائیں گے، آپ فوت پا جائیں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے، یہ فوز عظیم ہے، یہ فوز مبین ہے۔ تو بات ہماری کہنے کی یہ تھی کہ نبی کی سیرت کو دیکھو، حضرت ابراہیم کی سیرت کو دیکھو، بادشاہ وقت نمروز سے دشمنی مول لی، آگ میں کود گئے، آگ میں ڈالے گئے، جو کئی دنوں تک آگ گرم کر دی جاتی رہی، اور اللہ کا حکم بھی آ گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ آزمائشیں یہی ختم نہیں ہوئی، آزمائشیں یہی ختم نہیں ہوئی، کہا اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اپنے بیوی ہاجر کو لے کر ہجرت کیا، ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، وہاں کے بادشاہ سے بھی ان کی دشمنی، جو مشرک تھا اور ہاجر کو اپنے لیے خاص کرنا چاہتا تھا، اور 80 پر 6 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بچہ عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اولاد دی،
اور فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بچہ جب کھیل کودنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعي، تو بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارى في المنام، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بچہ بھی کیا بچہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام. بچے نے باپ سے کہا، اسماعیل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جیسے آپ کے خواب میں دکھتا ہے ویسے آپ کیجیے. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہوتے. جیسے کسی نائجیریا میں کسی نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، بولا کہ میں خواب میں دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. کہا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، ہمارے خواب نہیں. نہ ہم سوتے ہوئے وضو بناتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. ہمارے کون سے خواب پڑھیں گے؟ ہمارے خواب ایسے پڑھتے ہیں دیکھ کے ہم کو ڈر لگتا ہے. ہمارے خواب کا اعتبار نہیں ہے. وہ نبی کے خواب تھے جو سچے ہوتے تھے. تو بیٹے نے بھی ہی جواب دیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں بعد میں کیا ہوا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں لیٹ گئے، بیٹا بھی تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیج دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہی آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا. اس کے بعد بھی ایک ایسا موقع آیا، اللہ کا حکم آیا کہ ایسا کرو، اپنی بیوی ہاجر اور بچے کو مکے کی اس بے آب و گیا صحرا میں لے جا کر چھوڑ دو جہاں پانی نہیں ہے. اور وہاں بھی اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا. یہ آزمائشیں کیسی ہیں؟ یہ آزمائشیں کیسی ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں. دوستو عزیزو، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں فرعون ہوتے ہیں، ہر زمانے میں فرعون ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اور فرعون ہر زمانے کے مختلف ہوتے ہیں. زمانے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں، زمانے کی جو مخالفتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے دین اور ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان امتحانوں کا مقابلہ کرو جیسے سیدنا ابراہیم نے کیا. ان سے کمپرومائز مت ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آبیاری کی، شرک کے خلاف جنگ کی. وہ جنگ آپ کو لڑنی ہے، اپنی دین میں استقامت اختیار کرنی ہے. اور ایسے نہیں چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، کوئی کدھر بلاتا ہے تو ادھر چلے گئے، یہ ادھر بلاتا ہے تو ادھر چلے گئے. ایسے ہم نہیں کریں گے. ہر فرعون کا ہم مقابلہ کریں گے. اس سرزمین پر اپنے کلمہ توحید کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہماری تاریخ، ہمارا اتہاس، ہماری سیرتیں وہ ہیں، ہمارا تعلق وہ ہے جو صحابہ کرام سے ملتا ہے. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں. دوستو عزیزو، خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، میرے مسلم نوجوانوں سے، میری بہنوں سے کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے شہسوار ہیں. اپنے دین کا سودا نہ کرنا، اپنے دین کو نہ بیچنا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑے سے دنیا کے خاطر دین کو نہ بیچنا. مسلمان بن کر زندہ رہیں، اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، اپنے اخلاق کے ساتھ زندہ رہیں. اور جو کچھ زمانے میں فحش، برائی، فجور، فسوق دیکھتے ہیں، کبھی مسلمان بچی کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کالج میں پڑھنے والی کیسے ڈریس پہن کے آتی ہے، روزانہ ایک ڈریس پہنتی ہے، کیسے اس کے زیورات ہیں، کیسے اس کی نمائش ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ حجاب نکال کے پھینک دوں، میں بھی ایسے خوبصورت لگوں. بلا کہ تمہاری خوبصورتی تمہارے حجاب میں ہے. ہمارے مسلم نوجوان، میں ان سے کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پیکر اخلاق بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ، اپنا لباس رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہ اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، عید قربان کا یہ موقع ہے. اسلام آپ سے قربانی چاہتا ہے. یہ قربانیوں کا دین ہے. یہی عید قربان ہمیں سکھاتا ہے. قربانی کا یہ مطلب نہیں، یہ تو ایک علامت ہے کہ ہم نے چند پیسوں میں ایک جانور خریدا، لا کر ذبح کر دیا. یہ تو ایک علامت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مانگ ہے وہ ہے آپ اپنی وقت کی قربانی دیں، آپ اپنی مرضی کی قربانی دیں، آپ اپنے خواہشات کی قربانی دیں. اس مسلمان پر میں ماتم کروں
گریہ ازاری کروں جو فجر کی نماز کے وقت اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا لیکن 50,000 کا بکرا دے سکتا ہے. ہاں 50,000 کی بکری کی قربانی ہم دینے کو تیار ہیں لیکن مؤذن کی فجر کی اذان پر مسجد کو آنے کو تیار نہیں. اس مسلمان کے عقل پہ میں ماتم کروں؟ اسلام تو آپ سے ہر پل قربانی چاہتا ہے، ہمیشہ قربانی چاہتا ہے. اسلام کا یہ تقاضا آپ سے ہے اس لیے کہ ہمارا دین ہی ایسے ہے. ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، ہم سود نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ کہتا نہیں حلال کھاؤ، یہاں ہماری قربانی دینی پڑتی ہے. بھلے آدھا پیٹ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ. آپ ایسے نہیں بھلے روکھا سوکھا پہنو، موٹا دھاٹا پہنو لیکن حلال پہنو. اب دعا کرو اللہ سے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. دیکھا آپ نے سارے مسلمانوں نے مل کر جدوجہد کیا. گزشتہ عید الفطر تھا جہاں یہاں کھڑا ہو کر میں نے آپ کے سامنے خطبہ دیا تھا کہ سارے ووٹ ڈالیں، سارے اللہ سے دعا کریں. اس عید کے خطبے میں آپ سوچیں اللہ نے ہم کو اس کا نتیجہ کیا دیا. ہم مسلمان شان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لی. آپ کی جدوجہد نے رنگ لایا، آپ کی کوششوں کو اللہ نے قبول کر دیا. اگر یہی کوشش پائیدار رہیں، ہمیشہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہم کوشش کریں تو کتنے نتیجے برآمد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین جتنے لوگ اس دربار میں جمع ہیں، اس میدان میں جمع ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس میدان میں کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان ظالموں سے نبرد آزما ہیں، ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ایسا بدلہ دے جو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے. یا اللہ معصوم بچوں کی حالتیں دیکھی نہیں جاتی. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی. یا اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما. اے الہ العالمین ہم مسلمانوں میں جو لوگ بے روزگار ہیں، یا اللہ فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یا اللہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ساروں کو اپنے خزانے سے عطا فرما. تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، یا اللہ مسلمانوں کو اپنے خزانے سے عطا فرما. یا اللہ ہم پر ایسی قوم کو مسلط نہ کر جو ہم پر ظلم کرے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یا ہماری آواز سن رہے ہیں، یا اللہ سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم میں جو ایسے نوجوان ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے جوڑے عطا فرما. یا اللہ ہماری بہنوں کو اچھے شوہر عطا فرما، اخلاق والے شوہر عطا فرما. یا اللہ نوجوانوں کو نیک صالحہ قانتہ بیویاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہم سب کی قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں ان قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے. یا اللہ ہماری عبادتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو قربانی کی عید امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس میدان میں جن جن بچوں نے بھی محنتیں کی ہیں اس کے ارینجمنٹ میں، یا اللہ سب کو ان کا صحیح اجر عطا فرما. یا اللہ ان کو صحیح مستقبل عطا فرما، روشن مستقبل عطا فرما. یا اللہ ان تمام کو جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں سب کو اجر عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.